ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ساری زندگی کے لیے، زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کی سیرت طیبہ سے ایک ایک مرحلے کی رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی خالق کی طرف سے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہماری اولاد کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ جو انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ اس کو لے کر آیا ہے، اس کی کس طرح پرورش کی جائے، تو یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس لیے کہ ابھی جو آیت پڑھی سورۃ الفرقان کے آخری رکوع سے، اس میں اللہ نے رحمان کے بندوں کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ آج یہ دعا ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ترجمہ کروں گا تو ہر شخص کے دل سے آمین نکلے گی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، گھر ہو، گاڑی ہو، آرام کی چیزیں ہوں، سب چیزیں موجود ہوں، لیکن گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ مل رہی ہو تو سب چیزیں بیکار نظر آتی۔ انسان کہتا ہے میں نے ساری جوانی لگا دی ان بیوی بچوں کے لیے، کماتا رہا، ان کو آرام پہنچاتا رہا، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کی فیسیں ادا کرتا رہا، ان کو اچھے کپڑے، اچھا کھانا کھلاتا رہا، لیکن مجھے ان گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے، ملتی کیسے؟ اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ ہم آج گھروں میں ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں، تو ہم اس ایئر کنڈیشن بنانے والے کی ہدایات کے مطابق چلاتے ہیں تو اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور اگر ہم اس کی ہدایات کے خلاف کریں تو پھر اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی۔ ہم بڑے حساس ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے، لاکھوں روپے ایئر کنڈیشن لے کر آئیں اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے تو ہم فوراً ٹیلی فون کرتے ہیں اس کو
اللہ کے بندے لاکھوں روپے کے ایئر کنڈیشن لے کر آیا ہوں، اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ میں ٹیکنیشین بھیجتا ہوں، مستری بھیجتا ہوں، وہ آ کے دیکھتا ہے۔ وہ جب مستری نے آ کر دیکھا ٹیکنیشین نے کہ اس اے سی کو، تو سر پکڑ لیا اپنا، کہنے اللہ کے بندے اس اے سی کو، جو اس کی یہ تار ہے نا، اس کو بجلی کے ساتھ اس طاقت کے ساتھ جوڑو جس طاقت سے اس کا تعلق جڑنے کے بعد یہ اے سی چلتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تم نے تو اس کا اس طاقت سے تعلق ہی نہیں جوڑا جس طاقت سے، بجلی کی طاقت سے یہ اے سی چلتا ہے۔ ہم بڑے سمجھدار ہیں ایئر کنڈیشن کے بارے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ایئر کنڈیشن بنانے والے کی ہدایات کے مطابق ہم اس کو چلاتے ہیں۔ آج یہ انسان اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہے، لیکن یہ اولاد کو جو بنانے والا ہے نا، اس کے کہنے کے مطابق اس اللہ کی طاقت سے اپنے بچوں کا تعلق نہیں جوڑتا جس سے تعلق جوڑنے کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایک یہ غلطی ہوگی کہ گھر والوں کا اور اولاد کا اللہ سے تعلق ہی نہیں جوڑا ہوتا، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دو طریقے ہمیں بتائے، ایک نماز اور دوسرا کہ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ آسان دو باتیں، 5 وقت کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں اولاد کے اندر نہیں آئیں تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم نے اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا۔ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا وہ اولاد ہدایت پر ہے، اور اگر اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے تو سمجھ لیں کہ وہ اولاد گمراہی کے راستے پر۔ بہت اچھی طرح طے کر لیجیے، جب اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے وہ اولاد گمراہی کے راستے پر ہے، وہ بچے اور بچیاں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہو تو اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ دو طریقے، ایک نماز اور ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسری طرف ہم جب ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں تو ہم بڑے حساس ہوتے ہیں ایک اور معاملے میں، کہ ہم جب گھر کے اندر ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، گرمی کا تیز موسم ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر بچے ہیں وہ کبھی کبھی دروازہ کھول دیتے ہیں کمرے کا۔ ہم لوگ کتنے غصے میں آ جاتے، دروازہ بند کرو، نظر نہیں آتا اے سی چل رہا ہے۔ پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل میں کیوں دروازہ بند کرواتے ہیں؟ کہ باہر سے گرمی کی تپش اندر نہ آئے، ورنہ اے سی تو بالکل ٹھیک کولنگ کر رہا ہوگا، ٹھنڈک نہیں آئے گی، آئے گی بھی تو کم آئے گی۔ اس لیے ہم بڑی سختی سے کہتے ہیں دروازہ بند کرو، کہ ہم ایک مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دروازے اور کھڑکیاں سب بند ہونی چاہیے، باہر سے تپش نہ آئے، گرمی گرم ہوا نہ آئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہم ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں،
گھر والے اور بچے نماز بھی پڑھتے ہیں، بچے کو مولانا میں نے حافظ بھی بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، پھر بھی مولانا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی۔ بیوی نماز بھی پڑھتی ہے، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں سب قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی ٹھنڈک نہیں ملتی۔ تو میرے عزیزان محترم، گھر کے ان دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرنا ہوگا جہاں سے جہنم کی تپش آ رہی ہے۔ بات کو بڑے غور سے سمجھنا، گھر کی اس چند کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کرنا ہوگا جہاں سے جہنم کی تپش آ رہی ہے۔ اس پورے مجمع کے اندر کوئی عقل مند انسان ایسا ہے، کوئی عقل مند انسان کہ جو اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی لگائے اسی کمرے میں جون جولائی کے اندر، اور پھر اسی کمرے میں ہیٹر بھی جلائے؟ کوئی ایک عقل مند پورے مجمع میں ہے؟ ایئر کنڈیشن بھی چلائے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے، ہیٹر بھی جلائے کہ مجھے ہیٹر بہت اچھا لگتا ہے، جلتا ہوں۔ کیا ہوا؟ وہیں بیوی بچے نماز بھی پڑھتے ہیں اسی کمرے میں، اسی کمرے میں کوئی جہنم کے آتش کدے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، مولا میں نے تو اپنے بچے کو حافظ بھی بنایا ہوا، ٹھنڈک نہیں مل رہی۔ جی ان دروازوں کھڑکیوں کو بند کر دیں جہاں سے تپش آ رہی ہے۔ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے۔ جیسے ہم اس ایئر کنڈیشن کو چلا کر کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں، کہیں باہر سے گرم ہوا نہ آ جائے۔ آج غلطی ہو رہی ہے سمجھدار انسان سے۔ اور یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان جمعوں کے خطبات میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسوہ حسنہ سے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے رہنمائی۔ گزشتہ ملاقات میں دودھ پیتے عمر کے بچے کی باتیں کر رہا تھا، 2 سال تک 2.5 سال تک آپ نے دودھ پلایا، ماں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد جب وہ بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان کو پاکیزہ بنانا۔ زبان کو کیسے پاکیزہ بنائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن بیہقی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ افتحوا علی السنۃ صبیانکم، اپنے بچوں کی زبان کا افتتاح کرواؤ، جیسے ہم دکان کا افتتاح کرواتے ہیں، گھر کا افتتاح کرواتے ہیں، اس طرح بچے کی زبان کا افتتاح کرواؤ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس بچے کو جب بولنے لگتا ہے، ابا اور اماں سکھانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب وہ زبان سے ابا یا اماں ادا کرتا ہے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ جس طرح ابا اور اماں ہے نا، اسی کے وزن پر لفظ اللہ بھی ہے۔ چلیں لا الہ الا اللہ یہ مرکب بڑا جملہ کہنے کا وقت ذرا دیر سے آئے گا، لیکن ابا اور اماں کے وزن پر تو لفظ اللہ بھی ہے۔ اس کی زبان کا افتتاح کرواؤ لفظ اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ تھوڑی سی اس پر محنت، لیکن کیا ہوا اس مسلمان معاشرے میں کہ جب ہمارے یہاں معاشرے میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، گشت کرتی ہیں، مسجدوں میں لوگوں کو بلاتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ، لیکن ان سے شادی ہو چکی ہے، بچوں والے، کالجز میں پڑھنے والے نوجوان، ان سے یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ذرا کلمہ سنائیں، کلمہ نہیں سنا رہے مسلمان اس پاکستان میں،
لاہور میں شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، جوان ہے، کالج میں پڑھتا ہے، MBBS کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، آپ کے سامنے اس کو کلمہ نہیں آ رہا، اللہ ماشاء اللہ وہ کلمہ نہیں سنا پا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے محنت کرنے کو کہا کہ جب یہ بولنے لگے تو اس وقت اس کے کلمے کو آشنا کراؤ، اس کی زبان لا الہ الا اللہ، اس کا افتتاح کریں، اللہ سے اس کا افتتاح کیجیے۔ اور نئی توجہ ہوگی اس معاشرے میں ان باتوں کی طرف، تو پھر ایسی صورت میں بڑے ہو کر ٹھنڈک نہیں ملے گی آنکھوں کی، کیونکہ اس ذات سے تعلق نہیں جوڑا جس ذات سے تعلق جوڑنے کے بعد ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں کی۔ اور اس کے لیے ماں باپ کو متوجہ ہونا ہوگا، ماں باپ کو قربانیاں دینی ہوں گی کہ بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ ماں کی گود، ماں کی گود۔ اب تو ماں کے پاس بھی وقت نہیں رہا، وہ بھی جو اچھے پڑھے لکھے مالدار گھرانے ہوتے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے قابل گھرانے، وہ اپنے بچوں کو مائوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ماں کے پاس وقت نہیں ہے توجہ دینے کی۔ بلکہ اس دور کی مائیں تو یہاں تک کہنے لگی ہیں، عام گھروں کا مسئلہ ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرا بیٹا میری بیٹی، یہ بچہ فیڈر نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا جب تک کہ میں اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دے دوں۔ موبائل دے دیتی ہوں اس کے ہاتھ میں تو اسی صورت میں یہ لگا رہتا ہے، دودھ بھی پی لیتا ہے، ورنہ فیڈر کو منہ نہیں لگاتا جب تک کہ موبائل ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ وہ بچہ جو بول نہیں سکتا ابھی، اور پھر اس کے بعد یہی مائیں سالن پکانا ہے، کچن کا کام کرنا ہے، بچے کی مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے، لفظ سنیے گا غور سے، بچے کی مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے میں نے کچن میں روٹی بھی بنا لی، سالن بھی بنا لی، جب تک اس کو میں موبائل پر کارٹون لگا کے دیتی ہوں پڑا رہتا، دیکھتا رہتا، اور اس کا نتیجہ یہ عام گھروں کا مسئلہ ہو چکا، یعنی بچے کی پرورش کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ٹالا جاتا ہے موبائل دے کر۔ اس نشست میں بھی بہت بڑے ڈاکٹر حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں، اور وہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ آج 90% شہری علاقوں کی بچوں کی مائیں، 90% بچے جب بولنا دیر سے شروع کرتے ہیں، 3 سال کی عمر، 3.5 سال کی عمر ہو جاتی ہے جب نہیں بولتے، تو وہ لے کر پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے کہیں اس کو موبائل تو نہیں دے دیا؟ پہلا سوال، اس لیے کہ آپ نے اس کو بولنا سکھایا ہی نہیں، آپ نے بولنا نہیں سکھایا، آپ نے تو اس کو موبائل سے سننے کا عادی بنایا ہے، وہ عادی ہو گیا ہے۔ آج وہ بولنے کی جو مدت جس میں بچہ پورے جملے بولتا ہے، اس میں مائیں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، یہ بولتا کیوں نہیں؟ اور اس کی پہلی وجہ تمام ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ، کہ موبائل سے اس کو ختم کر۔ ماں آگے سے کہتی ہے اب میں اگر اس سے موبائل لوں گی یہ تو تڑپے گا، یہ تو روئے گا، چلائے گا، میں کیا کروں گی؟ اور اس کے نتیجے میں پھر وہی بچہ، میں نے کہا ماؤں کا کردار کیا ہے، چھوٹی عمر کے بچے، اب تو ماہر نفسیات اور اطباء اور ڈاکٹر حضرات پوری کتابیں لکھ ڈالی کہ اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو 3 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک جو سکھا دو گے ساری زندگی نقش رہے گا۔ 2.5-3 سال دودھ پینے کی مدت، اور اس کے بعد آگے 7 سال کی عمر تک جو آپ سکھا دیں گے وہی سیکھے گا۔
آج کی نشستیں بھی 7 سال کے بچوں کے لیے، دودھ پیتے بچوں سے لے کر 6-7 سال کی عمر کے بچے، اور پھر ماؤں کا کردار کتنا ہوتا ہے، پھر ٹھنڈک دینے والی اولاد جوانی میں کیسی ہوتی ہے۔ تاریخی حقیقت، اگر یہ تاریخی واقعہ واقعی ثابت نہ ہوتا تو شاید یہاں مجمع میں ذکر نہ کرتا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر مدرسے میں گئی داخل کروانے کے لیے، قرآن مجید پڑھوانے کے لیے۔ جب مدرسے میں لے کر گئی تو استاد صاحب نے اس کی بسم اللہ کروائی، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا، اس کو شروع کرایا قاعدہ۔ پھر جیسے استاد پوچھتے ہیں کوئی تمہیں چھوٹی صورتیں یاد ہے کوئی، جب بچے داخلہ لینے آتے ہیں، کوئی ماں نے قل ہو اللہ یاد کرائی ہوگی، کوئی نعتینہ یاد کرائی ہوگی، کوئی سورہ فاتحہ یاد کرائی ہوگی۔ وہ جو قاعدے کے لیے داخل ہونے کے لیے بچہ گیا، اس سے جب استاد نے پوچھا بیٹا کوئی صورتیں یاد ہیں زبانی، بچے کا آگے سے جواب یہ تھا کہ مجھے 15 پارے زبانی یاد ہیں، 15 پارے زبانی یاد ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا مولانا اتنی اونچی باتیں بھی نہ کیا کریں، 15 پارے زبانی یاد۔ جب آپ کو یہ اونچی باتیں لگنے لگے تو پھر آپ 5 سال کا بچہ جس کو آپ کلاس 1 میں KG پریپ وغیرہ میں پہنچا کر کلاس 1 میں پہنچاتے ہیں، اس بچے سے آپ آج بھی انگلش کی 10-12 پوئم اذان آسانی سے سن سکتے ہیں، اتنی مشکل انگلش کی کہ BA پاس اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بچے جن کو آپ معصوم سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، کبھی بچوں کو بے وقوف نہ سمجھیے گا، وہ ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ماہر نفسیات نے تو اب یہاں تک لکھ دیا جدید تحقیق کے مطابق کہ ہر آنے والا بچہ اپنے باپ سے، ہم بزرگوں سے 20 سال ذہانت میں آگے ہوتا ہے، 20 سال ذہانت میں آگے ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں یقین آتا تو جو بھی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نیا موبائل لے لیں، نیا موبائل خرید، اس کی سیٹنگ ہی ان بزرگوں سے نہیں ہو پائے گی۔ پھر 5-6 سال آپ کا نواسا ہوتا، وہ آپ کے پاس آئے گا، نانا جی دادا جی مجھے موبائل دے، میں بھی سیٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ، وہ نئے موبائل کی سیٹنگ جو ہم گھنٹوں لگا لیں تو نہیں سیکھ سکتے، یہ ہمارے بچے ہمیں سیٹ کر کے دیتے ہیں، واٹس ایپ بھی سیٹ کر کے دیتے ہیں، یوٹیوب بھی سیٹ کر، سوشل میڈیا بھی سیٹ کر کے دیتے ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کو آج میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہ موبائل ماں پکڑاتی ہے، دودھ پیتے بچے بھی بول نہیں سکتے، آن آف خود کرتے ہیں، اور بیچ میں سے کارٹون کے وہ ایپ خود نکالتے ہیں اور سلیکٹ خود کرتے ہیں گھروں میں۔ 15 پارے مشکل نہیں، ہوا کیا وہ بھی بتانے لگا، ماں ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ بچے بہت ذہین، ہر بچہ بہت ذہین، کمال کی ذہانت، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اور پھر وہ بچے جو آج کی دنیا کے اندر IT کے ماسٹر بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سالہ 7 سالہ بچے جو IT کے بہت ماہر بن رہے ہیں، یہ بھی ایک ان کی ذہانت کا کمال ہے۔ لیکن اس بچے کے ساتھ کیا ہوا جس نے کہا تھا مجھے 15 پارے یاد ہیں؟ اس کے والد کا اس وقت انتقال ہوا تھا، تو استاد صاحب نے ماں کو بلایا، ماں پردے میں آئی، اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے 15 پارے زبانی یاد ہیں، دیکھ کر الف با تا سا اس کو آتی نہیں ہے، 15 پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟
تو ماں نے کہا یہ بیٹا بالکل درست کہتا ہے، آپ سن سکتے ہیں اس سے۔ ماں نے جواب دیا کہ اصل میں مجھے 15 پارے یاد تھے، مجھے 15 پارے زبانی یاد تھے، تو بچپن سے اس کو میں لوری دیتے ہوئے نغمے اور گیت اور گانے اور کہانیاں سنانے کے بجائے ہل 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 کے قرآن پڑھتی رہتی تھی، وہ اس کو یاد ہو گیا۔ بچوں کو لوریاں کہانیاں ماؤں کی سنائی ہوئی آج بھی یاد ہے۔ اب چونکہ ماؤں کی گود نہیں رہی، ماؤں کی گود نہیں رہی الا ماشاء اللہ، اب ان سے وہ کارٹون کی پوری پوری کہانیاں سن لیں، آدھے آدھے گھنٹے کے 20 کارٹونوں کی کہانیاں ان بچوں سے سن لیں، ان کے ذہنوں میں موجود۔ 15 پارے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ماں کہنے لگی کہ میں اصل میں اس کو لوری سناتے ہوئے ہلتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ اس کو یاد ہو گیا، اس لیے میں جواب دے رہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ محنت کی بات ہے۔ نہیں یقین آتا تو جو آئی ٹی میں اتنے انعامات لے رہے ہیں، 6 سالہ بچہ 7 سالہ بچہ، اس کو دیکھنے جا کر معاشرے کے اندر جس چیز پر محنت کی جائے، اس کو ذہن کو جہاں کام میں لایا جائے۔ اور جو بات بتانا چاہتا تھا بیچ میں وہ یہ کہ یہ بچہ جس پر اس کی ماں نے محنت کی، جس کو 15 پارے زبانی یاد تھے، داخلے کے وقت جس پر ماں نے محنت کی ہوئی تھی، یہ بچہ جب بڑا ہو کر اس کا نام ہے تو ہمارے تمام بزرگوں کے تصوف کے سلسلے میں ایک اہم نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جب ماؤں کی محنت ہوتی ہے گود کے اندر، جب مائیں توجہ دیتی ہیں، جب مائیں قربانیاں دیتی ہیں، جب باپ بھی قربانیاں دیتے ہیں، کب جب اس کی زبان کو پاکیزہ بنائیں گے۔ اور اس دودھ پیتے بچے کو، اس نوعمر بچے کو موبائل سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھ لیجیے، جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھ لیجیے۔ جان چھڑانے کی آج مائیں بھی غور سے، ماؤں کو بھی بتائیے، بار بار بتائیے، تربیت کیجیے۔ سب کچھ موبائل نہیں ہے اس دنیا کے اندر، اس کے فائدے بھی بہت مفید ہے، بڑے اچھے کام کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو آج یہ موبائل ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، جس پر ڈاکٹر حضرات بہت فکر مند ہیں، اور وہ ہے دیر سے بولنا۔ آگے میں اس بیماری کا نام لیتے ہوئے کپ کپاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ جو آگے یہ کنورٹ ہوتی ہے جس بیماری میں، اس کو کہتے ہیں آٹزم۔ جو حضرات جانتے ہیں بس وہی، ساری زندگی کی معذوری ہے، ہوتا وہ بھی ذہین ہے۔ جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے سب کو پتہ ہے کہ آٹزم میں مبتلا بچہ انتہائی ذہین ہوتا ہے، لیکن بولتا نہیں ہے، ایک چیز پہ فوکس نہیں کرتا، فلاں فلاں اس کی بیچارے کی چند ایک باتیں ہوتی ہیں۔ آج تک دنیا میں اس کی دوا نہیں ہے، ابھی تک دوا ایجاد نہیں ہوئی۔ آج وقت کی ضرورت ہے ان بچوں کو خدا کے لیے ان کارٹونوں کے اندر، ان موبائلوں میں نہ لگائیں۔ آج جتنے بھی کارٹون ہیں سب بچوں کے ذہن میں اتنی خرافات اتار دیتے ہیں، ان کے ایمان کو، ان کے اخلاق کو اتنا برباد کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بچے کے ایمان پر محنت کی ضرورت۔ بولنے لگے تو اس کو کلمہ طیبہ سکھائیے۔ آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح آغاز میں کیا کریں، اس کی زبان پر محنت کریں، زبان کو پاکیزہ بنائیں، اس کو اچھا پاکیزہ ماحول دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پلانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، تو وہاں محدثین وہی 2 وجہ بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ صحت مند عورتیں دیہات کے اندر ہوتی تھیں، یہ بچہ دودھ پیے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بدوؤں کی زبان بڑی فصیح ہوتی تھی، بڑی صاف زبان ہوتی تھی۔ شہروں میں عربی زبان اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں زبان کو پاکیزہ بنانے کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا۔ سب سے پہلے بچے کی زبان پر محنت، پھر اس کے بعد اس کے ایمان پر۔ کبھی ضرورت پیش آئے کہ اللہ نے جو ہمارا خالق ہے
اس نے بچوں کی تربیت کے لیے کیا اصول دیے، تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کو ذہن میں رکھیے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی، تو انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی؟ معلوم ہوا آج جو شخص قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق، وہ باپ وہ ماں جو اپنے بچوں کی تربیت اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کر رہی، قرآن و سنت کے مطابق نہیں کر رہی، وہ ماں باپ اس معاشرے کے دانا انسان نہیں ہیں، عقل مند انسان نہیں ہے۔ جب انسان کو اللہ دانائی دیتا ہے تو کیسے تربیت کرتے ہیں؟ پہلی تربیت کا اصول اس آیت کے فوراً بعد، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات کے ذہن میں بھی آئے، مولانا یہ شرک جیسا موضوع یہ تو بڑے ہو کر سمجھنے والا ہے نا، جب بڑا ہوگا پھر یہ تو بڑے بچوں والا موضوع ہے، جوان ہو جائے گا سمجھے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شرک کی ضد توحید، شرک کی ضد توحید۔ توحید کا معنی اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اس عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ایسے انسان مانے تو اللہ کی بات مانے، اور اسی عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے، یہ راضی کرنے کی فکر کرے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، یہ مانگے دعا تو صرف اللہ سے دعا مانگے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو بچپن سے اولاد کو اللہ کا تعارف کروائیں، بیٹا یہ تمہیں جو کھانا دیا یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور اللہ ہی سے ڈر پیدا کیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ شرک، یہ توحید، یہ انسان کی ذہنی تربیت یہ بالکل ابتدائی عمر سے کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں پتہ کیا کہتی ہیں، آسان آسان سے جملے، وہ یوں کہتی ہیں کہ بیٹا دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، کتا۔ ہماری مائیں کتے سے ڈراتی ہیں بچوں کو، تم یہ کھانا کھاؤ ورنہ بھالو تمہیں لے جائے گا، وہ بھالو سے ڈراتی ہیں۔ کچھ مائیں اور پڑھی لکھی عقل مند ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اگر تم بات نہیں مانو گے نا میں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی۔ یہ مائیں آج اپنے بچوں کو اللہ سے نہیں ڈراتی، اللہ رازق ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، نہ آج وہ کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو، ابھی میں نے چند مثالیں دی ہیں، کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، اندھیرے سے ڈراتی ہیں، آگ سے ڈراتی ہیں۔ بچوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مخلوق سے ڈراتی ہیں نا، تو یہ جوان ہو کر بھی بچے مخلوق سے ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے اوپر محنت ہی نہیں کی گئی کہ خالق سے بھی ڈرنا ہوتا ہے۔ کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی گھروں کے اندر، کتنی مائیں ہیں کتنے باپ ہیں جو اس موضوع پر بات کریں۔ ہاں یہ موضوع ضرور ہے، مخلوق سے ڈراتی ہے، اور یہ اب تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچپن کے اندر جس چیز کا خوف پیدا کر دیا جائے، جوان ہو کر شادی ہونے کے بعد بھی اس کے اندر وہی خوف باقی رہتا ہے۔ ابھی بالکل تازہ مثال ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس لاہور میں بڑی اچھی فیملی کی شادی ہو گئی، میاں بیوی کی،
اور اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کی، خاتون نے بھی، پڑھی لکھی خاتون، اور جو باپ ہے وہ بھی خوب پڑھا لکھا۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد جیسے ہوتا ہے بیوی کو کہا گیا، بہو کو کہا گیا کہ جی وہ کھانا وانا پکا لو، کچھ میٹھی چیز پکا لو، کچھ کھانا پکانا شروع کرو۔ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد اس کو کچن میں بھیجا گیا، تو اس نے جب ماچس جلانے کی کوشش کی تو کپ کپی طاری ہوئی، یہاں تک کہ جب اس نے اصرار کیا کہ چولہا جلاؤ کوئی بات نہیں، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ دلہن پڑھی لکھی، صحت مند، آخر کار ڈاکٹر کے پاس لیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ بڑی خوفناک طریقے سے وہ لے کر آئے کہ جی یہ تو بچی چولہا نہیں جلا سکتی۔ تو ماں نے بتایا کہ ہاں واقعی چولہا اس نے زندگی میں کبھی نہیں جلایا، اس لیے کہ ون سے لے کر میٹرک تک اس کو کچن میں کوئی کام نہیں کرنے دیا، پھر FSC کرتی رہی، تو میں اس کے کمرے کے اندر 3 وقت کھانا پہنچاتی رہی تاکہ FSC میں نمبر زیادہ آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد MBBS میں چلی گئی، اور اس نے اس کے بعد جو ہے نا وہاں جا ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر، تو اس کے بعد اس نے کبھی کچن میں ہاتھ نہیں لگایا، کبھی چولہا نہیں جلایا۔ لیکن ڈاکٹر کہنے لگا یہ وجہ نہیں ہے اس کی، کوئی اور بات بتاؤ۔ آخر کار کرتے 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 ڈاکٹر جس نتیجے تک پہنچا، وہ عجیب و غریب بات جس کو سمجھنا ہوگا، کہ اس ماں نے یوں کہا، کہنے لگی بچپن کے اندر، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب یہ کوئی شرارت کرتی تھی تو میں نے اپنے پرس کے اندر ایک ماچس کی ڈبی رکھی ہوئی تھی، تو جب یہ شرارت کرتی تھی تو میں کہتی تھی آگ لگا دوں گی تمہیں، اور کبھی کبھی میں نے تیلی جلا کر اس کو دکھائی بھی، کبھی کبھی اس نے ہاتھ بھی قریب کیا، وہ چھوٹی ہوتی تھی، ہاتھ بھی قریب کیا تو ہاتھ جلا، تو بچپن میں اس کو ماچس کی تیلی لگا کر اس کو ڈراتی تھی کہ دیکھو یہ غلط کام نہ کرو، یہ میں نے کیا ہے بچپن میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے، اس کے دل میں آگ کا خوف پیدا ہو گیا تھا، وہ اب MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اس کے اندر خوف موجود ہے، اب اس کی تھراپی کرنی پڑے گی تاکہ اس کے اندر سے نکالے۔ آج جس چیز کا ڈر خوف پیدا کر دیں گے اس چھوٹے سے بچے کے اندر، یہ جوان ہونے کے بعد بھی اس کے اندر وہی رہے گا۔ اگر ہم نے کتے بلیوں سے اس کو ڈرایا، اس سے ڈرایا، خالق سے نہیں ڈرایا، خالق سے مانگنا نہیں سکھایا، یہ جوان ہو کر بھی اور اسے مانگے گا۔ ہم نے سکھایا نہیں، ہم نے خالق کو راضی کرنا نہیں سکھایا، یہ جوان ہو کر بھی خالق کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرے گا، ہم سے محنت نہیں ہو سکی۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ ہم ان بچوں کو 3 جگہوں میں، یاد رکھ لیجئے گا، یہ 3 ساڑھے 3 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 7 سال کی عمر، 6-7 سال کی عمر تک کے بچے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچپن کہ پاکیزہ ماحول میں بھیجا گیا، اچھے لوگوں میں بھیجا گیا، اچھے لوگوں میں، اچھے پاکیزہ ماحول میں بھیجا گیا بچپن سے۔ آج اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ان نوعمر بچے، 7 سال سے پہلے کی بات، اگر ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو 3 جگہوں پہ پہرا دے لیں، 3 جگہوں پہ پہرا دے لیں، 3 جگہوں کو پاکیزہ بنا لیں، یہ نوجوان ہو کر بھی پاکیزہ رہیں گے۔ نمبر 1، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنا لیجئے، یہاں چوکیداری کیجئے، وہی موبائل، وہی LCD، وہی پروگرام، وہی سب کچھ۔ اللہ کی نافرمانی دکھا رہے ہوں، اللہ کا فرمانبردار کیسے بنے گا؟ گناہ کی زندگی دکھا رہے ہوں، نیکی کی زندگی کا کہنے کا وقت ہی نہیں ملا ہمیں۔ اس لیے نمبر 1، گھر کو جتنا پاکیزہ بنا سکتے ہو بنا لیجیے۔ مایوس نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ۔
اللہ نے قرآن میں کہا ہو گئی نا غلطی، کوئی بات نہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں پر زیادتی کر لی ہے، جنہوں نے اپنی بچیوں پر زیادتی کر لی ہے، ان کو اللہ سے آشنا نہیں کرایا، نہ قرآن سکھایا، نہ نیک باتوں کی طرف ان کو کبھی تلقین کی۔ اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے نا، ظلم کر لیا ہے، پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ابھی بھی بہت وقت ہے، ابھی بھی بہت وقت ہے۔ نمبر 1، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنا لیجئے۔ نمبر 2، جس درسگاہ میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں اس درسگاہ کے ماحول کو خدا کے لیے دیکھ لیجئے، خدا کے لیے دیکھ لیجئے۔ اگر اس ماحول کے اندر بچوں اور بچیوں کو رقص سکھایا جا رہا ہے، میوزک سکھایا جا رہا ہے، اور ان کے سالانہ پروگراموں کے اندر دعوتی کارڈ پر لکھا ہوا ہے ان بچوں کے کہ اپنے بوائے فرینڈ کے بغیر آپ نے سکول میں نہیں آنا، لاہور پاکستان سب کو معلوم ہے، تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ تلاش کر، نہ تلاش، نہیں ملے گی۔ نمبر 1، گھر کو پاکیزہ کر لیجیے جتنا پاکیزہ بنانا ہے۔ نمبر 2، 3 جگہوں پہ چوکیداری کرنی ہے، ایک گھر میں جتنا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جس درسگاہ میں بچے کو داخل کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اگر درسگاہ پاکیزہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ نمبر 3، جس ماحول کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر بچہ اپنے دوستوں سے ملتا جلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، فارغ وقت کہاں، بچپن سے، یہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر وہ کسی لت میں مبتلا ہو گیا، کسی چیز میں مبتلا ہو گیا، وہ عادتیں ساری زندگی تک رہیں گی۔ یہ وہ وقت ہے، صرف 3 جگہوں پر کنٹرول کر لیجئے، ایک گھر کو پاکیزہ بنا لیجئے، ایک درسگاہ پاکیزہ تلاش کر لیجئے، ایک جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے پاکیزہ تلاش کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیے سورہ فرقان کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ ہر ایک کے شخص میں حق میں یہ دعا قبول کرے، دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچے اور بچیوں کی یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بچیوں اور بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، گمراہی سے ان کو بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما، خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ جمعہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ حضرت کی صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور خصوصاً دعا فرمائے گا حضرت کے اہلیہ محترمہ بھی بہت شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل صحت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ارشد عبید صاحب بھی پچھلے دنوں ہسپتال میں رہے، یا اللہ ان کو بھی کامل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ایک ایک کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔